نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 296 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ سلام کرتے وقت سر کو جھکا کر سلام کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو مصافحہ کرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھوانے کو ضروری خیال کرتے ہیں، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سلام کرتے وقت سر کو جھکانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سر جھکائے بغیر زبان سے سلام کریں اور موقع ہو تو ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ایک صاحب نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ جب ہماری کسی بھائی یا دوست سے ملاقات ہو تو کیا اس کے سامنے جھک جانا چاہیے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جھکنے سے منع فرمایا۔ پھر ان صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کو چپٹ کر اس سے بوسہ دینا چاہیے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا مصافحہ کرنا چاہیے ہاتھ پکڑ کر؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مصافحہ کرنا چاہیے۔ تو الغرض جو سر جھکانے کا طریقہ ہے یا غیروں کا انداز ہے، مسلمانوں کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی طرح ہر وقت جب بھی سلام ہو تو سر پر ہاتھ پھروایا جائے، یہ بھی اس کا التزام صحیح نہیں ہے، اور اس کو عام معمول بنانا بھی درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں مسواک کے 70 فائدے ہیں، کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسواک ایک اہم سنت ہے اور اس کے بہت سے دینی اور طبی فوائد ہیں، لیکن کسی حدیث میں یکجا طور پر 70 فوائد کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے جب تک تحقیق نہ ہو تو حدیث کے طور پر اس بات کو بیان نہ کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اسے اتنی ہی زیادہ حج عمرے کی توفیق ملے گی، اس بات کا حوالہ مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اتنی بات تو مفسرین نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آیت کے ضمن میں لکھی ہے کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کے بارے میں لوگوں کو بلائیں اور اعلان کریں، تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ اتنی بات تو تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن یہ صراحت کہ جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ وہ حج یا عمرہ کرے گا، یہ بات ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سوال کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک نماز نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے، لیکن کسی حدیث میں یا کسی نص میں یہ بات منقول نہیں ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کوئی آدمی اگر نیک عمل کرے پھر یہ سمجھنے لگے کہ وہ نیک ہو گیا ہے، تو ایسا سمجھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نیک عمل کر کے خوش ہونا اور اپنی نیکی کا احساس کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ نیکی کرنے سے خوشی ہو، اور پھر جب نیکی کی توفیق مل جائے تو اس پر
بڑائی کا جذبہ دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جو بھی نیکی کا موقع ملا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملا ہے، ورنہ بندے کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح جو بھی نیکی آدمی کرے اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور رضامندی کو مقصود نہ بنائے، بلکہ اللہ کو خوش رکھنے کے لیے نیک اعمال کرے اور کسی غرض سے نیک اعمال نہ کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی زمین میں دفینہ مل جائے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اپنی مملوکہ زمین میں دفینہ ملے، یعنی کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس خزانے پر کس کی ملکیت کی علامت ہے۔ اگر کسی مسلمان کی ملکیت کی علامت ہے تو وہ گمشدہ کے درجے میں ہے، مالک کو تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کرنے کے باوجود مالک نہ ملے تو صدقہ کیا جائے گا اور مستحق تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش ہوگی۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی علامت نہ ہو تو دارالاسلام میں اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور ہندوستان جیسے ملک میں 5واں حصہ دینی امور میں صرف کیا جائے گا، مدارس وغیرہ میں، اور 4 حصے زمین کا مالک جو ہے وہ اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ یہ مملوکہ زمین کے دفینے کا حکم ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بلا عذر طواف اور سعی کر کے حلق کرا لیا اور احرام سے باہر آ گیا تو اس پر کتنے دم لازم ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے عمرے کا طواف پیدل کرنا لازم ہے اگر وہ معذور نہیں ہے، اسی طرح سعی بھی پیدل ہونی چاہیے۔ لہذا اگر اس نے عذر کے بغیر طواف سواری پر کیا یا سعی سواری پر کی تو اس پر 2 دم لازم ہو گئے۔ البتہ اگر یہ حلق کے بعد بھی طواف اور سعی کو دہرا لے گا، اعادہ کر لے گا، تو یہ دونوں دم اس سے ساقط ہو جائیں گے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم عمرے پر آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ 2.5 سال کا ہمارا بچہ ہے، تو اگر ٹھنڈک کی وجہ سے ہم بچے کو احرام نہ بندھوائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، بچے کو احرام باندھنا کوئی لازم نہیں ہے، اگر نہ بندھوائیں تو آپ پر کوئی مواخذے کی بات نہیں ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو عورتیں عمرے یا حج کو جاتی ہیں وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے احرام میں سفید کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت احرام کی حالت میں کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہے، صرف سفید رنگ کا التزام ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے اس رنگ کی کوئی فضیلت ہمارے علم میں ہے، اس لیے یہ اہتمام و التزام نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ رخصتی کے اگلے دن لڑکی والوں کا دلہن کو لینے جانا کیسا ہے، جس کو چوتھی کہا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چند لوگ اگر چلے جائیں لڑکی کو لینے کے لیے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ولیمے جیسی دعوت کرنا چوتھی کے دن یہ صحیح نہیں ہے۔ چند لوگ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے خاندانوں میں تعلق بڑھتا ہے، تو تکلف بیجا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اسے عدت میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بہت زیادہ پردہ کرنے لگ جاتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو وہ کمرے سے باہر صحن میں بھی نہیں آتی، اور جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر حسب سابق زندگی گزارنے لگتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔
تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ عدت ہو یا عدت کے بغیر عورت کو ہر حالت میں نامحرموں سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کہ عورت عدت میں تو پردے کا ضرورت سے زیادہ ہی اہتمام ہو اور عدت کے بعد یہ اہتمام نہ رہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ دونوں حالتوں میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، البتہ معتدہ کے لیے شدید ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلنا منع ہے۔ البتہ کمرے سے باہر گھر کے صحن میں آ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سردی کے زمانے میں دھوپ میں آ سکتی ہے، بس اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے۔ بے پردگی تو کسی حالت میں درست نہیں ہے، عدت ہو یا بلا عدت۔ سوال کرتے ہیں، عدت پوری ہونے پر سب خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ معتدہ کو ہدیے تحائف پیش کیے جاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ عدت کی تکمیل وقت گزرنے سے ہو جاتی ہے اور یہ باقاعدہ اہتمام کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر جو بونس ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر یہ بونس سراسر سود ہے، اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔